إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، انتہائی قابل قدر صدر مجلس، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی معرفت حاصل کرنے اور اہل توحید میں سے ہونے کا لقب اور شرف عطا کیا ہے۔ معزز حاضرین، اس نعمت کی، اس دولت کی حفاظت ہمیں اپنے موجود دوسری نعمتوں اور دولتوں سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان اس کے پاس موجود نعمتوں کی، نعمت کی قدر و قیمت کے اعتبار سے حفاظت کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس روپیے پیسے ہیں، کپڑے لتے ہیں، روزمرہ کے استعمال کے سامان ہیں، تو آپ دیکھیں ہر چیز کی حفاظت کا طریقہ الگ الگ ہے۔ روپیے پیسوں کو وہ سب سے محفوظ جگہ پر سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن سبزی اور دوسری معمولی چیزوں کو باہر پھینک کے رکھ دیتا ہے۔ اسے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی اسے چرا لے گا، لیکن جو چیز اس کے نزدیک جتنی قیمتی ہے اسی قدر اس کی وہ حفاظت کی کوشش کرتا ہے، تاکہ کوئی لٹیرا، کوئی اچکا آ کے اسے لوٹ کے نہ چلا جائے۔ اگر اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس ہو تو دوسری چیزوں کے بالمقابل ہم اس نعمت کی حفاظت سب سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کوئی سستی چیز ہے تو ہمارے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس کے تعلق سے ہمارے دلوں میں غیرت نہیں جاگتی۔ دین اسلام پر حملے ہوں، متعدد طرح کے نئے نئے فتنے جنمنے رہے ہوں، تو ہم ہر طرح کے نئے فتنوں کے پیچھے بھاگنے والے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے فوراً کمر بستہ ہوں، یہ ہماری فکر نہیں ہوتی۔ ابھی جو خطبہ مسنونہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کو اپنے
صحابہ کے سامنے ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. جب بھی جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ دینا ہوتا یا عام مجلسوں میں ان کے سامنے کوئی بات رکھنی ہوتی، نکاح کا خطبہ پڑھنا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس خطبے کو صحابہ اکرام کے درمیان پڑھتے تھے. اس خطبے کے ایک ایک لفظ پر غور کریں، کیسے اللہ کے رسول صحابہ اکرام کو فتنوں سے حفاظت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں. اس دین کی نعمت، اسلام کی نعمت، توحید کی نعمت ان کے نزدیک کتنی عظیم نعمت ہے، انہیں احساس دلا رہے ہیں. 3 آیتوں کا اللہ کے رسول انتخاب کرتے تھے، جو آیتیں آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کوشش کرو کہ تمہاری وفات، تمہاری موت صرف اسلام کی حالت میں ہو. اگر تم نے اس اسلام کی حفاظت نہیں کی، تمہاری زندگی سے اسلام نکل گیا اور تمہاری جب وفات ہوئی تم غیر مسلم تھے، تو یہ اتنا بڑا خسارہ ہے جو برداشت کے قابل نہیں ہے. کیونکہ دوسری نعمتوں سے اگر ہم ہاتھ دھو بیٹھے تو ان خساروں کو برداشت کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر موت بھی آ جائے تب بھی اسے برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اگر تباہ و برباد ہو جائے، ایک انسان اللہ رب العالمین کی جنت سے محروم ہو جائے، جہنم اس کا مقدر بن جائے، تو اس خسارے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جو برداشت کے قابل نہیں ہے. وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اگر اللہ رب العالمین کی جنت سے کوئی محروم رہ گیا تو ہمیشہ اسے آگ میں جلنا ہے، جہنم کے عذاب میں اسے رہنا ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی. اس لیے اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کی جنت پالے، کسی طرح جہنم سے اسے نجات مل جائے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر جسے داخلہ مل گیا، حقیقت میں یہی بندہ کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی کے جو ساز و سامان ہے یہ بس دھوکے کا ایک سامان ہے. یہ اس وقت تک آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. جیسے ہی آپ کی سانس بند ہوگی، دنیاوی ان تمام نعمتوں کی آپ کی زندگی میں کوئی قدر نہیں ہوگی. آپ کا ٹھکانہ اب یہ دنیا نہیں، آپ کا ٹھکانہ اب قبر ہے. اور اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ آپ کے عمل کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے شروع ہونے والی ہے. اگر اسلام پر وفات ہوئی ہے، توحید پر وفات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ بندہ اللہ کی جنت سے محروم نہیں رہنے والا. اسے ضرور ایک دن ضرور جنت ملنے والی ہے. لیکن اگر اسلام کی نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھا تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا باسی ہوگا اور کبھی بھی اسے جنت نہیں ملنے والی. تو یہ خسارہ قابل برداشت نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو یہ آیتیں پڑھ کر انہیں تنبیہ کرتے تھے کہ اپنے اس اسلام کی، اس توحید کی، اس دین کی تمہیں حفاظت کرنی ہے. کن چیزوں سے حفاظت کرنی ہے؟
ان تمام چیزوں سے جو اس دین کو بگاڑ دیں، انہیں ہی فتنہ کہا جاتا ہے، انہیں بدعت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول ہر خطبے میں فرماتے تھے ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم لے جانے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کے سامنے یہ جملے دہراتے تھے۔ کیوں دہراتے تھے؟ تاکہ یہ اپنے دین کی حفاظت سب سے بڑھ کر کریں، کبھی بھی اپنے دین کے اوپر کوئی دھبا نہ لگنے دیں، کبھی بھی اپنے اس دین کو بگڑنے نہ دیں، اس کے روشن اور صاف شفاف چہرے پر کوئی داغ نہ لگنے دیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں تنبیہ کرتے ہوئے یہ جملے دہراتے تھے کہ ہمیشہ ان بدعتوں سے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں موجود رہے، کیا کوئی بدعت ظاہر ہوئی تھی؟ کسی طرح کا کوئی فتنہ ظاہر ہوا تھا؟ جب تک اللہ کے رسول دنیا میں زندہ رہے تب تک کوئی فتنہ، کوئی بدعت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم فتنوں کے، بدعتوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنا جائزہ لیں کہ اپنے دین کو لے کر ہم کتنے بیدار ہیں، اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں جن کے زمانے میں فتنے ظاہر ہی نہیں ہوئے تھے، جب تک اللہ کے رسول ان کے درمیان تھے، اس کے باوجود ان فتنوں کو لے کر، ان بدعتوں کو لے کر وہ کتنے ایکٹیو تھے، کتنے محتاط تھے، کتنے حساس تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، جو صاحب السر کے لقب سے معروف ہے۔ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقین کی پوری فہرست بتا دی تھی کہ کون کون سے لوگ منافقین میں سے ہیں۔ یہ صحابی رسول اپنے بارے میں فرماتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دوسرے صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میرا معاملہ یہ تھا کہ میں شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ کیوں؟ ابھی تو فتنے ظاہر نہیں ہوئے، اس کے باوجود کیوں یہ صحابی رسول اتنے زیادہ ایکٹیو تھے، محتاط تھے؟ کہتے ہیں مخافت ان تدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں کسی فتنے کا شکار میں خود نہ ہو جاؤں، کہیں کسی فتنے کا شکار میں خود نہ ہو جاؤں، اس لیے اللہ کے رسول سے بکثرت ان فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ فتنوں کے دلدل میں ڈوبے ہونے کے باوجود بھی ہمیں ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ان فتنوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور ان فتنوں سے اپنی حفاظت، اپنے بال بچوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ لہذا یہ موضوع کہ معاصر عظیم فتنے کیا کیا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہی صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، نارمل پانی، یہی صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کے سامنے دو پتھر لیتے ہیں اور ایک پتھر کے اوپر دوسرا پتھر رکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دو پتھروں کے درمیان تمہیں کوئی روشنی نظر آ رہی ہے؟ آپ بھی دو پتھر رکھیں ایک کے اوپر دوسرا، تو روشنی نظر آئے گی کوئی؟ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ انتہائی مدھم سی، ہلکی سی
टिमटिमाती हुई रोशनी हमें नजर आ रही है, पूरा का पूरा अंधेरा है, हल्की सी रोशनी इन दो पत्थरों के दरमियान नजर आ रही है। तो हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये बिदअतों के दरमियान सुन्नत की रोशनी है। इस कदर इस उम्मत के अंदर बिदअतें दाखिल हो जाएंगी कि सुन्नत की रोशनी इन बिदअतों के दरमियान इसी तरह टिमटिमाती हुई मध्यम से तुम्हें नजर आएगी। इस कदर बिदअतों का बोलबाला होगा, चारों तरफ से तुम पर बिदअतों का हमला होगा और सुन्नत ऐसा महसूस होगा कि वो टिमटिमा रही है, मर रही है। यहां तक कि जब किसी बिदअत के ऊपर रद्द किया जाएगा तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा कि आज एक सुन्नत छोड़ दी गई। हालांकि रद्द किस पर हुआ था? बिदअत पर। लेकिन बिदअतों से उल्फत और मोहब्बत की बिना पर लोग क्या रिएक्शन देंगे कि आज एक सुन्नत पर रद्द किया गया और एक सुन्नत छोड़ दी गई। तो ये बिदअतों का हाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी, सही बुखारी की रिवायत है कि इनके पास उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचते हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा सानी, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ऐ उमर, जिस रास्ते से आप गुजरते हैं शैतान अपना रास्ता बदल लेता है, शैतान को भी हिम्मत नहीं होती उस रास्ते में आने की। ये उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोब व दबदबा था। फितने और बिदअतें उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर दूर भागती थी, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लौ कान बादी नबी लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी होते। इस हदीस के बारे में बाद उलमा ने कहा कि यह हसन दर्जे की हदीस है। ये उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है और उनसे कहते हैं कि अक्सर व बेशतर आप अल्लाह के रसूल से फितनों के बारे में पूछा करते थे, तो जरा हमें भी उन अहादीस में से कोई हदीस सुनाए। तो हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु माल का फितना, औलाद का फितना और दुनियादारी के दूसरे फितनों के बारे में बयान करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि इन फितनों का कफ्फारा यह है कि इंसान रोजा रखे, नमाज पढ़े और नेकी के आमाल करे तो इन फितनों का कफ्फारा हो जाएगा। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपको अच्छी तरह पता है मैं इन फितनों के बारे में आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं। ये बाल बच्चों के फितने, दुनियादारी के फितने, जिनका ताल्लुक किससे है? जिनका ताल्लुक मासियत से है, जिनका ताल्लुक शहवाते नफ्स से है। एक इंसान शैतान के चक्कर में पड़कर, शहवते नफ्स के चक्कर में पड़कर गुनाहों के अंदर, फितनों के अंदर मुब्तला हो जाता है। तो इन फितनों से बचना तो बड़ा आसान है, इन फितनों से बचना बड़ा आसान है। मैं इन फितनों के बारे में आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, असल मेरी मुराद क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं उस फितने के बारे में पूछ रहा हूं जो समुंदर के मौजों की तरह इस उम्मत के अंदर दाखिल होने वाली है। उनकी मुराद क्या थी? शुबहात के फितने जो दीन को बिगाड़ने के लिए जाहिर होंगे, बिदअतों के फितने जो इस दीन के असल और रोशन चेहरे को दागदार कर देंगे, लोगों के असल दीन पर हमला करेंगे और लोगों के पास डुप्लीकेट दिन रह जाएगा। उस फितने के बारे में पूछ रहा हूं। तो हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आपको इस बारे में ज्यादा टेंशन लेने की क्या जरूरत है? इस बारे में आपको ज्यादा गौर व फिक्र की क्या जरूरत है? आपके दरमियान और इन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाजा मौजूद है। आपके दरमियान और इन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाजा मौजूद है। लिहाजा जब तक ये दरवाजा बंद है फितने आ ही नहीं सकते। तो आपको इस बारे में ज्यादा घबराने की, टेंशन लेने की, गौर व फिक्र करने की खास जरूरत नहीं है। दूसरे सहाबा इकराम हुदैफा बिन यमान
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے اس بند دروازے کے بارے میں یا ان کو نہیں پتا؟ تو جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جیسے رات کے بعد دن آنے والا ہے نا، وہ سب کو پتا یا نہیں؟ کسی کو شک ہے کہ رات گزرنے کے بعد پھر دن آنے والا ہے؟ جیسے کسی کو شک نہیں، اسی طرح امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بند دروازہ وہ خود ہے. یعنی جب تک عمر فاروق، اللہ کے رسول نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ جب تک اس دنیا میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں گے تب تک اس امت کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، اس دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. فتنے ظاہر ہونے کی کوشش کریں گے لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچل دیں گے. اور ہوا بھی، کئی فتنے ظاہر ہونے کی کوشش کی لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو کچل ڈالا. یہ بڑی شکل میں ظاہر نہیں ہو پائے، لوگوں پر بہت زیادہ اثر نہیں ڈال پائے، لیکن جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ اگر توڑ دیا جائے گا تو پھر قیامت تک بند نہیں ہو سکتا یہ دروازہ. اگر کھولا جاتا تو پھر امید تھی کہ دوبارہ بند کر دیا جائے، لیکن اگر توڑ دیا جائے گا اور توڑ کر اس امت میں فتنے داخل ہوں گے تو قیامت تک یہ دروازہ دوبارہ بند نہیں کیا جا سکتا. یعنی قیامت تک اس دین کے اندر بدعتیں جنم لیتی رہیں گی. روزانہ کوئی نیا فتنہ، روزانہ کوئی نیا فتنہ، اور ہر گزرنے والا دن آنے والے دن سے بہتر ہوگا. اب دیکھ لیں اللہ کے رسول کا زمانہ جیسے ختم ہوا، اس کے بعد جتنے زمانے آئے ہر گزرنے والا زمانہ آنے والے زمانے سے بہتر ثابت ہوا. ایسے ایسے آج کے زمانے میں فتنے موجود ہیں جو 100 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے موجود نہیں تھے. جن بڑے بڑے گمراہیوں کی بنا پر پرانے زمانے میں بڑے بڑے گمراہ فرقوں کو گمراہ کہا جاتا تھا، آج کل ایک ہی جماعت کے اندر وہ تمام گمراہیاں جمع ہو چکی ہیں. پرانے زمانے میں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اس قدر فتنے ظاہر ہونے کے باوجود بھی بہت سارے مسلمان اسی کو اپنا دین سمجھ کر لپکیں گے. ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی رہے کہ اتنے عظیم فتنے ظاہر ہونے کے باوجود بھی ایسے فتنہ پروروں اور ایسی گمراہ جماعتوں کے پیچھے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لپکتے ہوئے جا رہے ہیں. تو اس سے بڑا افسوسناک اور کیا معاملہ ہوگا کہ فتنے ظاہر ہوں گے اور اس کے باوجود بھی لوگ اس کی طرف لپکیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر توفیق نہ ہو اور جو شریعت کی طرف سے فتنوں سے حفاظت کے ذریعے بتائے گئے ہیں، ایک انسان اس رہنمائی پر عمل نہ کرے تو اس کا ان فتنوں سے بچنا بڑا مشکل ہوگا. ان فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا سے گزرے تمام انبیاء نے اپنی امت کو سب سے عظیم فتنے کے بارے میں تنبیہ کی ہے. وہ ہے دجال کا فتنہ. یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ کسی مسلمان کا اس فتنے کے شکار ہونے سے بچ جانا بہت بڑی بات ہوگی. اتنا بڑا فتنہ ہوگا اور شبہات اس قدر اس کے پاس ہوں گے کہ اچھے اچھے مؤمن حضرات اس کے شبہات کے تلے دب جائیں گے اور اس کے شبہات کی وجہ سے اس کے فتنے کو قبول کر لیں گے، اس کی بدعت کو قبول کر لیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول نے دعا سکھلائی ہر نماز کے اندر تشہد میں اس مسیح الدجال کے فتنے سے تم اللہ کی پناہ طلب کرنا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا ہے. تفصیل کے ساتھ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں،
چاہے صحیح بخاری اٹھائے، چاہے صحیح مسلم اٹھائے، ابو داؤد اٹھائے اور دوسری حدیث کی کتابیں اٹھائے، آپ پائیں گے کہ دجال کے بارے میں محدثین نے ایک دو نہیں بے شمار حدیثیں ذکر کی ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسائے گا وہ تفصیلات بھی ذکر کی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دجال اعور ہوگا۔ دجال اعور کہتے ہیں کانے کو۔ کانا کسے کہتے ہیں؟ اعور کسے کہتے ہیں؟ جس کی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ صحیح سالم ہو اور دوسری آنکھ فاسد ہو۔ دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ صحیح سالم ہو، دوسری آنکھ فاسد ہو، اسے اعور کہتے ہیں عربی میں، اور ہماری زبان میں کانا کہتے ہیں۔ اور دونوں آنکھیں اگر کسی کی ڈیمیج ہو چکی ہو، برباد ہو چکی ہو، تو اسے اندھا کہتے ہیں، ہم کانا نہیں کہتے نا، اور عربی میں اسے اعمى کہتے ہیں، اعور نہیں کہتے۔ تو اعور اور اعمى میں، اندھے اور کانے میں فرق ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں دجال کے بارے میں؟ کہ دجال اعور ہوگا، یعنی کانا ہوگا، ایک آنکھ بگڑی ہوئی ہوگی، ڈیمیج ہوگی، اور ایک آنکھ صحیح سالم ہوگی۔ علامت پتہ چل گئی؟ نیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی پر واضح الفاظ میں کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اتنی بڑی علامت ہونے کے باوجود بھی اور بھی دوسری علامت اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے۔ یہ تمام علامتیں اللہ کے رسول ذکر کر کے اپنی زندگی میں جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود فرماتے ہیں کیا؟ کہ اس فتنے سے کسی مومن کا اپنے آپ کو بچا لینا بہت بڑی بات ہوگی۔ اس کے شبہات کو دیکھنے کے بعد کوئی مومن اس کے فتنے سے بچ نہیں پائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فتنے کے بارے میں، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، من سمع بالدجال فلینأ عنہ، کہ جو دجال کے بارے میں سن لے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو اس سے دور رہے۔ ایک مرتبہ نہیں اللہ کے رسول نے جملے کو دہرایا، 3 مرتبہ دہرایا کہ جو دجال کے بارے میں سن لے کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے، تو اسے دیکھنے کے لیے لپکے نہیں اس کی طرف کہ چلو دیکھ کے آتا ہے کیسا ہوتا ہے، دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، کیسے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، چلو میں بھی جا کے دیکھتا ہوں۔ ہوتا ہے نا، لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے۔ لاکھ کہا جائے کہ اس مجلس میں آپ کا بحیثیت مسلمان جانا حرام ہے، لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں۔ جادو اگر ہمارے اس شہر میں آ جائے، کوئی جادوگر اور پورا اپنا محفل سجائے، اکثر و بیشتر شہروں میں جاتے ہیں اور یہ پوری محفل سجاتے ہیں، ہفتوں تک رہتے ہیں، اور ان محفلوں میں شرکت کرنے ہم اور ہمارے بچے جاتے ہیں۔ جاتے نہیں جاتے؟ ہم نے دیکھا مونات بنجن میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہر سال وہاں پر میدان میں ہفتے دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا پورا مجمع لگتا تھا۔ جادوگر جادو کا کھیل دکھاتے تھے، اور دیکھنے والے اکثر و بیشتر مسلمان، بلکہ مدرسے کے طلبہ بھی جاتے تھے، مدرسے کے طلبہ بھی جاتے تھے۔ یہ ہمارے مدارس کے اندر اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عقیدے کے مسائل پر بہت زیادہ توجہ نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے کہ عام لوگ تو چھوڑ دیں، مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طلبہ بھی اس طرح کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، یہ سب کے سب کفر ہے۔ ایک انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جادو کرنے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سکھانے والا، یہ سب کے سب کفار ہے، مسلمان نہیں ہے یہ۔ اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس طرح کا عمل کرتا ہے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور ایسی محفلوں میں ان کفریہ اعمال کو دیکھنے کے لیے، لطف اندوزی حاصل کرنے کے لیے جانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور ہم جاتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں 3 مرتبہ کہ دجال کے بارے میں کوئی سن لینا کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے نہ جائے، اس سے دور رہے، اس سے دور رہے، اس سے دور رہے۔ 3 مرتبہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، اور اس کے بعد پیشین گوئی کرتے ہیں فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَحْسَبُ، بعض مؤمنوں کی حالت وَإِنَّ الرَّجُلَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِن، بعض لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ وہ اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوگا کہ میں تو پکا سچا مومن ہوں، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا اللہ مان سکتا ہوں؟ میں کہے گا میں تو پکا سچا مومن ہوں۔ اللہ کے رسول پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہماری امت میں سے کیسے ہوں گے جو اپنے بارے میں خوش فہمی کے شکار ہوں گے اور کہیں گے میں تو پکا سچا مومن ہوں، اگر دیکھ لیا تھوڑی دیر تو کیا فرق پڑ جائے گا، تھوڑے قبول کروں گا ان کی باتیں۔ اور اس خوش فہمی میں دجال کے فتنے کو دیکھنے کے لیے جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا جانتے ہو؟ بعد میں دجال کے گروپ کا ہی ایک ممبر ہوگا وہ۔ اللہ کے رسول نے صحیح حدیث بیان کی ہے، کسی کو شک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اور اپنی رسالت اور اپنے دین کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ یہ سچا دین ہے، لیکن پھر کیوں منع کیا؟ کیونکہ شبہات کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ کمزور دل والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاتے، بہہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کی رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے کہ ان فتنوں کی طرف لپکیں یا دور بھاگیں؟ کیا رہنمائی کی اللہ کے رسول نے؟ دور بھاگیں۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان فتنوں سے دور بھاگیں، لپکے نہیں، دیکھنے مت جائیں۔ اگر دیکھنے جائیں گے تو پتہ نہیں کب کون سا شبہ آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے گا اور اسی کو آپ قبول کر لیں گے، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا کہ میں نے کوئی فتنہ قبول کر لیا ہے، کوئی بدعت قبول کر لی ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خوش فہمی کا شکار ہو کر جائے گا اور شبہات کو دیکھنے کے بعد دجال کے گروپ کا ہی ایک ممبر ہوگا وہ۔ لہذا سختی کے ساتھ اللہ کے رسول نے منع کیا ان فتنوں سے قریب ہونے سے۔ سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا سعادت مند ہے جو فتنوں سے دور چلا گیا۔ جتنا زیادہ ایک انسان فتنوں سے دور ہے اتنا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے، اور جتنا زیادہ ایک انسان فتنوں کی طرف جائے گا اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب فتنے ظاہر ہوں گے تو ان فتنوں کی طرف دوڑ کر جانے والا اور ان فتنوں کی طرف چل کر جانے والا، دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو چل کر جا رہا ہے نا، یہ اس سے بہتر ہے جو دوڑتے ہوئے اس فتنے کی طرف جا رہا ہے۔ دونوں جا رہے ہیں فتنوں کی طرف، دونوں لپک رہے ہیں، ایک ہے دوڑتے ہوئے جانے والا اور ایک ہے چلتے ہوئے جانے والا۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جس کی سند کے بارے میں شک و شبہ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چل کر جانے والا دوڑتے ہوئے جانے والے سے افضل ہے، اور ایک شخص جو فتنے کی طرف جانے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ اس بندے سے بہتر ہے جو چل کے جا رہا ہے۔ یہ ابھی صرف کھڑا ہوا ہے، ابھی جانا شروع نہیں کیا، چلنا شروع نہیں کیا ہے، تو یہ بندہ اس سے بہتر ہے جس نے چلنا شروع کر دیا ہے، اور اس کھڑے ہونے والے سے وہ بہتر ہے جو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک کھڑا نہیں ہوا ہے۔ الجالس خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی،
جو بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہو چکا ہے فتنے کی طرف جانے کے لیے. جو کھڑا ہے اس سے بہتر ہے جو چلنے لگا ہے فتنے کی طرف, اور چلنے والا اس سے بہتر ہے جو دوڑتے ہوئے جا رہا ہے. جو جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنا زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول کی نصیحت کیا ہے اس کے بارے میں؟ کیا کرے؟ اس سے دور بھاگے. جتنا زیادہ دور بھاگے گا اتنا زیادہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہاں تک کہ اگر صورتحال ایسی آ جائے کہ اگر لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے, معاشرے کے درمیان رہتے ہوئے, اصل یہی ہے شریعت کا حکم کہ ایک انسان کو لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے. اصل حکم کیا ہے؟ آپ تنے تنہا الگ تھلگ ہو کر پہاڑوں میں جنگلوں میں زندگی نہیں گزار سکتے. لا رہبانیت فی الاسلام, اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ جو سماج اور معاشرے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے. سماج اور معاشرے سے کیا کرے؟ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے. اس کی گنجائش ہے شریعت میں؟ اصل یہ منع ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم. یہ رہبانیت کی جو لوگوں نے ایجاد کی ہے, بدعت کی ہے, ما كتبناها علیہم, یہ ہم نے انہیں حکم نہیں دیا تھا. یہ لوگوں کی اپنی طرف سے ایجاد کردہ بدعت ہے. تو اس اسلام میں رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اصل ہے کہ آپ کو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے اور بدعاتوں سے بچانا پڑے گا. لوگوں کے درمیان رہیں اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. لوگوں کے درمیان رہیں جہاں پر فتنے موجود ہیں, وہاں پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. اصل یہ ہے. لیکن اگر صورتحال اتنی بگڑ جائے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے آپ کو فتنے سے بچانا ممکن ہی نظر نہ آئے. مثال کے طور پر دو گروہوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. دونوں اپنے لوگ ہیں, سگے رشتہ دار ہیں. اب اگر وہاں پر موجود رہوں تو کسی نہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے مجھے بھی تلوار اٹھانی پڑے گی اور ناحق کسی کا خون بہانا پڑے گا. اس کے علاوہ میں اگر چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھا رہا تو ممکن نہیں ہے کہ مجھے بیٹھنے دے. دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کی طرف سے مجھے جنگ میں شرکت کرنی پڑے گی اور اپنے ہی مسلمان بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا پڑے گا. اس کے علاوہ ممکن نہیں ہو رہا ہے یہاں پر موجود رہنا. تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن رکھا ہے, بلکہ حکم دیا ہے کہ بکریوں کو لے کر پہاڑ کی طرف چلا جائے اور انہی بکریوں کا دودھ دوہتے ہوئے کسی طرح اپنی زندگی گزارے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے. حالانکہ الگ تھلگ رہنا قوم اور معاشرے سے حرام ہے, لیکن اس موقع پر جب یقین ہو جائے کہ فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ممکن ہی نہیں ہے تو اس موقع پر حکم وہی دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لو, لیکن فتنے کے اندر شکار اور گرفتار نہ ہو جاؤ. اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ دین سے ایک انسان کا جڑاؤ کتنا زیادہ گہرا ہونا چاہیے, لگاؤ کتنا زیادہ گہرا ہونا چاہیے. اور یہ دین جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے ہمیں کتنا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے. دین کو ہم داغدار نہیں کر سکتے, دین کے اوپر دھبا نہیں لگنے دے سکتے. کن چیزوں کے دھبے کی بات ہو رہی ہے, کن چیزوں کے داغ کی بات ہو رہی ہے؟ بدعتوں کے داغ سے, فتنوں کے داغ سے. اپنے اس دین کی حفاظت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے پاس اگر یہ دین محفوظ رہا تبھی آپ کو جنت مل سکتی ہے. آپ کو اور ہم سب کو قبر میں دین کے بارے میں پوچھا جائے گا نا. 3 سوالات ہوں گے نہیں ہوں گے ہم سے؟ تمہارا رب کون تھا, تمہارا دین کیا تھا. تو اگر اصل اور اوریجنل دین آپ کی زندگی میں موجود ہے تو آپ وہی پیش کریں گے, اور فتنوں والا دین, بدعتوں والا دین, دوسرے لفظوں میں ڈپلیکیٹ دین, بگڑا ہوا دین آپ پیش کریں گے تو
تو اللہ کے پاس قبول ہوگا یہ دین؟ جی فرمائیں، قبول ہوگا ڈپلیکیٹ دین؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قرآن میں اللہ نے کہا کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین اللہ کے سامنے پیش کرے ہرگز اس سے یہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ خسارہ اٹھانے والوں میں سے یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو جنت اسے صرف مل سکتی ہے جس نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے فتنوں سے، بدعتوں سے۔ لہذا میرے بھائیوں، مسئلہ بڑا سنگین ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی فتنہ اٹھے اور ہم اس تعلق سے بالکل لاپرواہ رہیں، اور کوئی بھی ہمیں دین کے نام پہ بیوقوف بنانے کے لیے آئیں اور اس کی طرف ہم لپک پڑیں اور ہمیں اپنے دین و ایمان کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ بہت ضروری ہے کہ ان تمام فتنوں سے ہم آگاہ رہیں جو ہمارے آس پاس منڈرا رہے ہیں، اور اپنی اور اپنے بال بچوں کی، شریعت کی، ان کے دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا، فرمایا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے نا، یہ بے شمار اختلافات دیکھیں گے، شدید قسم کے فتنوں کا سامنا کریں گے، معمولی قسم کے نہیں، شدید قسم کے، اختلافاً کثیرہ اللہ کے رسول نے کہا۔ معمولی قسم کے اختلافات ظاہر نہیں ہوں گے، شدید قسم کے اختلافات ظاہر ہوں گے۔ ایسے موقع پر تم کیا کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ علاج اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، صرف مرض کی تشخیص نہیں کر رہے ہیں، اس مرض سے بچنے کا علاج کیا ہوگا اللہ کے رسول علاج بھی بیان کر رہے ہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو ایسے موقع پر تم کیا کرنا؟ میری سنت کو لازم پکڑنا، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ عَضُّوا عَلَيْهَا تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ۔ نواجز کہتے ہیں یہ دار کے جو دانت ہے نا، ان دار کے دانتوں کو نواجز کہتے ہیں۔ آپ مان لیں سیلاب کا موسم ابھی چل ہی رہا ہے، برسات کا موسم چل رہا ہے، بہت سارے علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے سیلاب آ جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح سیلاب کا شکار ہو جائے اور اسے کوئی رسی مل جائے اور اسے یقین ہو کہ یہ رسی جب تک ہاتھ میں ہے تب تک جان بچی ہوئی ہے، یہ رسی جیسے چھوٹی تب میں کیا ہو جاؤں گا؟ اس سیلاب میں بہہ جاؤں گا اور موت ہو جائے گی میری، ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ تو وہ اس رسی کو کیسے پکڑے گا؟ کتنا مضبوط پکڑے گا؟ وہ جتنا مضبوط پکڑ سکتا ہے پکڑے گا، نہیں پکڑے گا؟ جتنی مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے اس کی کوشش رہے گی کہ اسی طرح مضبوطی سے پکڑا رہے، کیونکہ اگر ہاتھ چھوٹ گیا تو فوراً موت ہے سامنے۔ لوکل ٹرینوں میں آپ سفر کرتے ہیں، ممبئی کی حالت جانتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں، لوکل ٹرینوں میں تقریباً روزانہ 10 لوگوں کی وفات ہوتی ہے۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ بے شمار لوگ پکڑ کر اس طرح کھڑکی کو، دروازے کو سفر کرتے ہیں۔ تو جو لوگ پکڑے ہوئے اس طرح، وہ کتنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں؟ اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے کہ اتنی مضبوطی سے پکڑے رہے کہ کسی طرح ہاتھ نہ چھوٹ جائے، کیونکہ ہاتھ چھوٹ گیا تو صرف موت ہے اور کچھ بچنے کا چانس نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر ایک انسان کس طرح پکڑے گا؟ ڈار کے دانت سے پکڑا رہے گا، کسی طرح چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ کے رسول اسی کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجز، کہ سنت کی رسی کو تم انتہائی مضبوطی سے پکڑے رہنا جب یہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ یہاں سوال ہے
کہ اللہ کے رسول نے صرف سنت کو پکڑنے کے لیے کیوں کہا؟ قرآن کا تو تذکرہ نہیں کیا؟ کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اگر کوئی شخص قرآن کو چھوڑ دے اور صرف حدیث کو لازم پکڑے، بچ سکتا ہے؟ کامیاب ہوگا وہ؟ تو اللہ کے رسول نے صرف سنت کا تذکرہ کیوں کیا؟ قرآن کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے کوئی استدلال کر سکتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں صرف سنت رسول کو دیکھنا ہے، حدیث رسول کو لازم پکڑنا ہے، قرآن کو نہیں؟ استدلال درست ہوگا اس کا استدلال؟ ایک بچہ بھی کہہ دے گا کہ یہ استدلال درست نہیں ہے۔ جب یہ استدلال درست نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے قرآن کا نام کیوں نہیں لیا، صرف سنت رسول کا نام کیوں لیا؟ اسی حدیث میں اللہ کے رسول واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں کہ ان عظیم فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ سنت رسول کے نہ ماننے کا فتنہ ہوگا۔ اصل یہی بنیادی اختلاف ہوگا کہ کون سنت کو دین مانتا ہے، شریعت اور حجت مانتا ہے، اور کون سنت رسول کو حجت، دین اور شریعت نہیں مانتا۔ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہوں گے، ایک گروہ سنت رسول کو حجت ماننے والا، یہ قرآن کو بدرجہ والا حجت مانیں گے، اور دوسرا گروہ کیا کہے گا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہم صرف قرآن پر عمل کرنے کے لیے مکلف ہے، پابند ہے، سنت رسول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل اختلاف کس بنیاد پر ہوگا؟ یہی سنت رسول کو لے کر ہوگا، قرآن کو لے کر اختلاف نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیاد ہے دونوں کے درمیان اختلاف کی۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ تمہارا شمار کن میں سے ہو؟ جو سنت کو ترک کر رہے ان میں سے، یا جو سنت کو لازم پکڑ رہے ان میں سے ہونا چاہیے؟ جو سنت کو لازم پکڑ رہے ہیں تمہارا شمار ان میں سے ہو، جو سنت کو ترک کر رہے ہیں ان میں سے تمہارا شمار نہ ہو۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا کہ اصل اختلافی ہے سنت حجت ہے یا نہیں۔ اسی کو اللہ کے رسول نے دوسری حدیثوں میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مقدام ابن مہدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اس فتنے کے بارے میں، ایک دم صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا الفین احدکم متکئا علی اریکتی یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی بیان کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو میں اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تخت پر براجمان ہو، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، تخت پر براجمان ہے، یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ، اس بندے کے پاس میری کوئی حدیث پہنچے جس میں میں نے کسی چیز کا حکم دیا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہے، تو یہ کیا ری ایکشن دے؟ اس کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث پہنچے اور وہ جواب میں کیا کہے؟ لا ندری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ دیکھو بھائی، ہمیں ان حدیثوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں ان حدیثوں کے جھنجٹ سے مکت کرو، قرآن ہمارے پاس ہے نا، جو کچھ قرآن میں ہم پائیں گے اس کی بس اتباع کریں گے۔ تو بظاہر یہ قرآن کی بہت زیادہ تعظیم کریں گے، لیکن اصل مقصد قرآن کی تعظیم ہے یا سنت کا انکار ہے؟ اصل مقصد سنت رسول کا، حدیث رسول کا انکار ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں ہی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے اور کہیں گے ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، جو حدیث کے اندر پائیں گے نا بس ہم اسی کی اتباع کرنے والے ہیں، اسی کے پابند ہیں، یہ قرآن کے اندر جو پائیں گے یہ حدیث وغیرہ ہم سے دور رکھو، اور اس طریقے سے حدیث کا انکار کریں گے۔ دوسری حدیث سنیں، مقدام ابن مہدی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
यूशिकु अर्रजुलु मुत्तकिअन अला अरीकतिही युहद्दिसु बिहदीसिन मिन हदीसी फयक़ूल बैनना व बैनकुम किताबुल्लाहि अज़्ज़ व जल फमा वजदना फीहि मिन हलालिन इस्तहललनाह व मा वजदना फीहि मिन हरामिन हर्रमनाह। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं अला व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्लु मा हर्रम अल्लाह। ये हदीस भी सही सनद से मौजूद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा, कुछ लोग क्या होंगे, तख्त पर विराजमान होंगे और कोई शख्स उन्हें मेरी हदीस सुनाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कोई शख्स उन्हें मेरी हदीस सुनाएगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो कहेगा बैनना व बैनकुम किताबुल्लाह, देखो हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसले की चीज जो है ना वो बस कुरान मजीद है। असल फैसला जिससे होने वाला है वो हदीस रसूल नहीं, कुरान मजीद है। फमा वजदना फीहि मिन हलालिन इस्तहललनाह, कुरान में जो चीजें हम हलाल पाएंगे ना उनको हलाल समझेंगे। वमा वजदना फीहि मिन हरामिन हर्रमनाह, और कुरान में जो चीजें हम हराम पाएंगे उनको बस हराम समझेंगे। अल्लाह के रसूल आगे फरमाते हैं अला व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाह मिस्लु मा हर्रम अल्लाहु अज़्ज़ व जल, आगाह हो जाओ, सुन लो, अल्लाह के रसूल जिन चीजों को हराम कहें वो उसी तरह हराम है जैसे अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हराम करदा और अल्लाह के रसूल के हराम करदा चीजों में कोई फर्क नहीं है। एक चीज अल्लाह के रसूल से हराम साबित हो रही है, हदीस रसूल से हराम साबित हो रही है, तो वो बिल्कुल उसी तरह हराम है जिस तरीके से कुरान से कोई चीज हराम साबित हो तो हराम है। मिसाल के तौर पर रिदाई बहन से निकाह करना। रिदाई बहन जानते हैं ना किसे कहते हैं? रिदाई बहन कहते हैं कि एक लड़के और एक लड़की ने किसी अजनबी खातून से दूध पिया हो। एक लड़की है, बच्ची है, छोटी है, उसकी मां का दूध नहीं आ रहा, क्या किया, किसी दूसरी खातून को दे दिया कि मेरी बच्ची को आप 2-4 महीने दूध पिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जानते हैं आप लोग? अल्लाह के रसूल ने किससे दूध पिया था? हलीमा सादिया से। अल्लाह के रसूल ताइफ में रहे हलीमा सादिया के पास और हलीमा सादिया से दूध पीते रहे। 4 साल तक अल्लाह के रसूल ताइफ में रहे, बनु साद के इलाके में रहे। तो हलीमा सादिया अल्लाह के रसूल की रिदाई मां है, दूध मां जिसे कहते हैं। रिदाई मां मतलब दूध मां। तो कोई लड़की, कोई बच्ची है, किसी औरत से वो दूध पी रही है और उसी औरत से एक लड़का भी दूध पी रहा है, ठीक है? जिस खातून से ये दोनों बच्चे बच्चियां दूध पी रहे हैं, ये कोई नहीं लगता उसका, अजनबी है, वो पहचानते नहीं, किसी दूसरे इलाके का, उससे कोई रिश्ता दूध पीने से पहले नहीं था। अब ये दोनों की मां बन जाएंगी, इस बच्ची की भी इस बच्चे का भी, जिनको भी दूध पिलाया है दूध मां कहा जाएगा। इसे रिदाई मां कहा जाएगा। समझ गए ना रिदाई मां किसे कहते हैं आप? अब ये दोनों बच्चे बच्चियां आपस में क्या रिश्ता होगा इन दोनों का? रिदाई भाई बहन। नसबी भाई बहन नहीं है, नसबी तौर पर कुछ नहीं लगते, लेकिन एक ही खातून से चूंकि दोनों ने दूध पिया है इसलिए इन दोनों के दरमियान रिदाअत साबित हो जाएगी और ये दोनों रिदाई भाई बहन होंगे। गज़वे हुनैन के मौके पर कैदियों में एक खातून थी जिनका नाम शैमा था। कैदियों में एक खातून थी जिनका नाम था शैमा। उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा कि आप मेरे रजाई भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे रजाई भाई हैं आप। तो अल्लाह के रसूल पहचान नहीं सके अपनी बहन को। कहा कि कैसे? क्या कि हलीमा सादिया से मैंने भी दूध पिया है, आपने भी दूध पिया है।
بنو سعد میں ہم دونوں تھے، اور اس موقع پر بچے آپس میں کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ لیتے ہیں، تو کہا کہ آپ نے مجھے کاٹ لیا تھا اور اس وجہ سے جسم میں داغ پڑ گیا تھا، تو وہ داغ ابھی بھی موجود ہے، دکھایا اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے اپنی بہن، رضائی بہن کو پھر عزت اور تکریم کے لیے اپنی چادر بچھائی اور بیٹھنے دی اپنی بہن کو کہ آپ میری بہن ہیں، تو رضائی بہن اسے کہتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ قرآن کے اندر کہیں پر بھی رضائی بہن سے نکاح کرنا حرام نہیں لکھا ہے، لیکن حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح نسبی بہن سے نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے بھی اسی طرح نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھیں ہم قرآن کو صرف مانتے ہیں، حدیث رسول کے اندر کوئی چیز حرام ہوگی تو اس کو ہم حرام نہیں مانیں گے، اور وہ رضائی بہن سے نکاح کر لے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں بگڑے گا اس کا، وہ شریعت کا دھجی اڑا رہا، حرام کام کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الا وانما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے رسول جن چیزوں کو حرام کہیں وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے قرآن کے اندر کسی چیز کو حرام کہا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح کوئی اپنی بہن سے شادی کرے تو حرام کام کر رہا ہے، اسی طرح رضائی بہن سے شادی کرے تو اسی طرح حرام کام کر رہا ہے۔ اپنی سالی سے شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے کسی لڑکی سے شادی کی اور وہ لڑکی آپ کی زوجیت میں ابھی زندہ ہے، طلاق نہیں دیا آپ نے، وفات نہیں ہوئی ہے، اسی کی بہن سے اور شادی کر لے تو جائز ہے؟ دو بہنوں کو، سگی بہنوں کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بالاجماع حرام ہے۔ تو ایسا شخص حدیث رسول کا منکر مانا جائے گا، اور حدیث رسول کا منکر حقیقت میں قرآن کا منکر ہے۔ کیسے؟ خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ماننے کا ہمیں حکم دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جو رسول تمہیں دے قبول کر لو، رسول جن چیزوں سے منع کریں رک جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن میں اللہ نے کہا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں مانتا تو قرآن کی اس آیت کو مان رہا ہے؟ بتائیں، اگر کوئی حدیث رسول کو نہیں مانتا تو جس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جن چیزوں کا حکم دے قبول کر لو، جن چیزوں سے روکے رک جاؤ، وہ اس آیت کو مان رہا ہے؟ وہ قرآن کو بھی نہیں مان رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور کوئی صرف قرآن کو مانے اور کہے حدیث رسول کو ہم نہیں مانتے ہیں، تو قرآن کی اس آیت کو اس نے مانا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی آیت کو اس نے نہیں مانا۔ تو اگر کوئی شخص حدیث رسول کا انکار کرے تو صرف حدیث رسول کا انکار نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کی بے شمار آیتوں کا بھی انکار کرتا ہے۔ واضح ہے یا نہیں؟ بالکل۔ صحابہ اکرام کی سیرت آپ پڑھ ڈالیں، جیسے غزوہ تبوک کا قصہ اٹھائے۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے اوپر جنگ کے لیے نکلنا واجب قرار دیا تھا کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا نہیں رہ سکتا، سب کو جنگ کے لیے نکلنا پڑے گا، سوائے وہ لوگ جو معذور ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی خاتون ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، یہ معذور ہے نا، تو ان لوگوں کو چھوٹ بس دی جائے گی، باقی تمام لوگوں کو جنگ کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا، سب نکلے بھی، لیکن بہت سارے منافقین پیچھے رہ گئے، مدینے سے باہر نہیں گئے، اور صحابہ اکرام میں سے 3 صحابہ اکرام، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ اکرام، صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، 3-4 صفحے میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ یہ تینوں صحابہ اکرام مدینے میں رہ گئے، یہ کہہ کر کہ ابھی تو لوگ نکلے ہی ہیں، ہم کل نکلیں گے اور ان کا ساتھ پکڑ لیں گے۔ پھر کل ہوا، اچھا یہ کام تھوڑا سا کر لیں، کل نکل جائیں گے، ان کا بھی
وہ تو رکیں گے کہیں پہ نا، جا کے ہم ساتھ پکڑ لیں گے. اس طرح آج کل کرتے 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 سستی کے چکر میں یہ مدینے میں ہی رہ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جنگ سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ مدینہ واپس آ گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ سستی کے چکر میں انسان کو نہیں پڑنا چاہیے. یہ آج کل کرنے والا جو معاملہ ہے نا، وہ کبھی کل آتا ہی نہیں ہے، وہ کام اسی طرح ادھورا رہ جاتا ہے. اس لیے خیر کا کوئی کام کرنا ہو تو فوراً کر ڈالو. جسے آپ نے مؤخر کر دیا وہ چلا گیا، وہ اب دوبارہ ہونا بہت مشکل ہے. اس لیے جب بھی خیر کا کوئی کام دل میں آئے فوراً کر ڈالو. 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے. اللہ کے رسول جب واپس آئے غزوے سے تو کہا کہ جتنے لوگ جنگ میں شریک نہیں تھے سب دربار میں پہنچے اللہ کے رسول کے سامنے. منافقین کی ایک بڑی جماعت تھی جو نہیں گئے تھے. یہ جھوٹے ہوتے ہیں، یہ منافقین جا کر جھوٹے اعذار پیش کرنا شروع کر دیے. سب نے جھوٹا عذر پیش کیا، میرے ساتھ یہ پریشانی تھی، میرے ساتھ یہ پریشانی تھی. سب جھوٹے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول نے کسی کو سزا نہیں دی. جانتے تھے یہ سب جھوٹے ہیں، لیکن سزا اللہ کے رسول نے نہیں دی. ان کے اس عذر کو قبول کر لیا بظاہر. یہ 3 صحابہ اکرام جب پہنچے اللہ کے رسول کے پاس تو انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچ سچ بتایا. ایک نسخہ سن لیں. جھوٹ بظاہر ایک انسان کو لگے کتنا ہی وہ ہمیں راحت اور سکون پہنچانے والا ہے، تو یہ وقتی راحت ہوتی ہے، وقتی سکون ہوتا ہے. اور سچ بولنے کی وجہ سے بظاہر لگے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ خسارہ ہو جائے گا، تو یہ خسارہ وقتی ہوگا اور اس کے بعد انسان کو سکون ہی سکون ملنے والا. سمجھ گئے؟ ان صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا. انہوں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا. جانتے تھے کہ سخت سے سخت سزا ملنے والی ہے اور جھوٹ بول کر یہ سب نجات پا گئے. تو چاہتے تو یہ بھی جھوٹ بول کر نجات پا لیتے، لیکن انہوں نے جھوٹ کا راستہ اختیار نہیں کیا اور سچ سچ اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بس سستی کی وجہ سے آج نکلیں گے کل نکلیں گے کرتے کرتے ہم پیچھے رہ گئے اور آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے. ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کریں. ان کے ساتھ کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں. کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں، بات چیت بند کر دیں. یہاں تک کہ 40 دن گزر جانے کے بعد ان کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ بائیکاٹ کریں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد جاتا میں نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر سلام کہتا، اور سلام کا جواب اللہ کے رسول دیں گے، آہستہ ہی دیں، پھر بھی ہونٹ تو ہلیں گے نا. تو میں سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے ہونٹ کی طرف ایک دم دیکھتے رہتا کہ جواب دینے کی وجہ سے ہونٹ ہل رہے نہیں ہل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں چل پاتا کہ اللہ کے رسول نے جواب دیا یا نہیں دیا. سلام تک کا جواب نہیں دیتے. کہہ رہے کہ اتنی غور سے دیکھنے کے بعد بھی مجھے پتا نہیں چل پایا کہ اللہ کے رسول نے میرے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا. دل چھلنی ہو جاتا تھا کہ ہمارے سلام کا تک کا جواب نہیں دیا جا رہا. ایسے موقع پر دشمنوں کی طرف سے لیٹر ملتا ہے، دوسرے ایک ملک کے بادشاہ کی طرف سے لیٹر ملتا ہے کہ آپ کے دوست محمد آپ سے ناراض چل رہے ہیں، ہم نے سنا ہے، آپ کے لیے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس آ جائیں پوری سلطنت آپ کو دے دیں گے. ایک طرف جو حلال راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، وہ بند ہے، اور دوسری طرف حرام راستہ چوپٹ کھلا ہوا ہے. ایسے موقع پر ایک انسان کا صبر کے ساتھ دین پر جمع رہنا کتنا مشکل ہوگا. ایک انسان کے پاس آپشن دونوں ہو، حلال آپشن بھی حرام آپشن بھی ہے. ایسا ہو کہ حرام والا آپشن بہت جلدی مالدار ہونے والا ہے، حلال والا آپشن وہ بھی چلتا ہے لیکن تھوڑا اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن اگر معاملہ اس طرح نہ ہو، حلال کا آپشن ہی نہیں ہے، بند ہے، وہ صرف حلال راستے میں پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو حرام راستہ ہے وہ بالکل پورا چوپٹ کھلا ہوا ہے، پوری دنیا ہمارے سامنے ہے.
बादशाहत और सल्तनत मिल रही है। तो कहा कि ये एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से और एक आजमाइश है। एक आजमाइश के तहत पहले ही हम फंसे हुए हैं और ऊपर से एक और आजमाइश, खत फाड़ के फेंक दिया कि हमें ये दुनिया नहीं चाहिए। फिर 50 दिन गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत नाजिल की, वअला सलासति लदीना खुल्लिफू, और आगे कई आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तीनों सहाबा इकराम के शान में नाजिल की और इनकी तौबा के कबूल होने का ऐलान किया। क़यामत तक ये आयतें मुसलमान पढ़ेंगे इन तीनों सहाबा इकराम के बारे में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी सच्ची तौबा को कबूल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नाजिल की और क्या कहा कि इन तीनों के तौबा को कबूल करने का ऐलान किया जा रहा है। अब बताएं, जो लोग हदीस रसूल को हुज्जत नहीं मानते, इन तीनों सहाबा इकराम का जुर्म क्या था? बस कुरान से आप बता दें हमें। जो लोग कहते हैं ना कि कुरान सिर्फ हमारे लिए दलील है, हदीस रसूल हमारे लिए हुज्जत नहीं है, वो हमें सिर्फ ये बता दें कि इन तीनों सहाबा इकराम ने कुरान की किस आयत की खिलाफ वर्जी की थी जिस बिना पर इनको सजा दी गई। बस हमें एक आयत दिखा दें, किसी आयत की खिलाफ वर्जी की थी इन तीनों ने। इनका जुर्म क्या था? अल्लाह के रसूल का फरमान ना मानना, बस यही ना था। और इस बिना पर उनको सजा दी गई और कुरान की आयत नाजिल हुई इस सजा के बारे में और उनकी तौबा के कबूल होने के बारे में कि उनकी तौबा कबूल की जा रही है। अगर इन लोगों ने कोई जुर्म ही नहीं किया था तो तौबा कबूल करने की नौबत क्यों आ गई? ये वाकया जो कुरान में अल्लाह ने नाजिल किया, वअला सलासति लदीना खुल्लिफू, क्या बिल्कुल रोजे रोशन की तरह वाज़ेह नहीं है कि जिस तरह कुरान करीम की मुखालिफत सजा का मुस्तहिक है, उसी तरह अल्लाह के रसूल की मुखालिफत भी सजा का मुस्तहिक है। तो एक दो नहीं, बेशुमार दलीलें मौजूद हैं कि अल्लाह के रसूल की हदीसों की मुखालिफत करने वाला इस्लाम को नहीं मानता, उसका इस्लाम मुकम्मल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसी जमाने से लेकर अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई की थी ना कि मेरी उम्मत में कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि सिर्फ हमारे लिए कुरान हुज्जत है, हदीस रसूल हुज्जत नहीं है। इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, अपने शागिर्दों के साथ बैठे हुए हैं। एक शख्स आता है और कहता है कि ऐ इमरान इब्न हुसैन, हमें कुरान से कुछ पढ़कर सुनाएं, हदीस से नहीं, कुरान से पढ़कर कुछ सुनाएं। समझ गए? अल्लाह के रसूल ने पहले ही उनको बताया था, पेशिनगोई की थी कि कुछ ऐसे जरासीम आएंगे जो सिर्फ कुरान की ताजीम के बहाने क्या करेंगे, हदीस रसूल का मजाक उड़ाएंगे, इनकार करेंगे। समझ गए कि ये फितने जाहिर हो चुके हैं। कहा कि जरा करीब आओ, करीब आओ। अपने करीब किया और कहा कि अच्छा जरा बताओ तो, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को, हदीस के जो अल्फाज है, लौ अन उकिलत अंत व अस्हाबुक इलल कुरान, अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हम कुरान के हवाले कर दें तो जरा तुम हमें जवाब दो तो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 5 नमाजें फर्ज की हैं और 5 नमाजों में बाज नमाजें 4 रकात वाली है, बाज 3 रकात वाली है, बाज 2 रकात वाली है, और उनमें भी पहली 2 रकातों में क़रअत करनी है, आखिरी 2 रकातों में क़रअत नहीं करनी है। जैसे अभी इशा की नमाज होगी, पहली 2 रकातों में इमाम साहब जहरी क़रअत करेंगे, आखिरी 2 रकातों में खामोश रहेंगे, सिर्री नमाज होगी। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शख्स से कहा कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को अगर हम कुरान के सुपुर्द कर दें तो तुम कुरान से दिखा सकते हो, ये 5 वक्त की नमाजें कुरान से दिखा सकते हो? किस नमाज को 4 रकात पढ़नी है, किसको 3 पढ़नी है, किसको 2 पढ़नी है, कुरान से दिखा सकते हो? क़िरात कब जहरी करनी है, कब सिर्री करनी है, कुरान से तुम साबित कर सकते हो? ज़कात कितने माल में कितना अदा करना है, तुम कुरान से साबित कर दोगे? तवाफ करते वक्त हज या उम्रे का 7 ही चक्कर लगाने हैं, 6 या 8 नहीं, कुरान से तुम दिखा सकते हो? जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें तुम्हें कुरान के अंदर नहीं मिलने वाली है। कहां मिलेंगी ये चीजें? हदीस रसूल के अंदर। उसके बाद इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ कौम खुदू अन्ना,
वल्लाहि इन लम तफअलू लतज़ुल्लुन्ना, कि ऐ मेरी कौम के लोगों हमसे दीन सीखो। वो सहाबी रसूल है, अल्लाह के रसूल से हमने क्या किया है, इस दीन को सीखा है, हमसे दीन को सीखो। अगर तुमने हमसे दीन नहीं सीखा और मनमानी करने लगे, लतज़ुल्लुन्ना, अल्लाह की कसम तुम सब के सब गुमराह हो जाओगे। अगर कोई सहाबाए किराम के दीन पर ना चले और सहाबाए किराम जिस दीन पर कायम थे उस दीन को फॉलो ना करे, तो उसका बस एक नतीजा है, को गुमराह हो जाएगा। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साफ अल्फाज में उन्हें कहा, ऐ कौम खुदू अन्ना, हमसे दीन को तुम सीखो। अगर तुम हमसे दीन को नहीं सीखोगे तो गुमराही के अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं होगा। ये अल्लाह के रसूल की पेशिन गोई कि इस उम्मत में कुछ लोग आएंगे और आकर क्या करेंगे, सुन्नत रसूल का, हदीस रसूल का इनकार करेंगे। उस जमाने से शुरू हुआ यह फितना आज तक बड़े पैमाने पर मौजूद है। आज हमारे नौजवान बहुत सारे ऐसे मुफक्किरीन की किताबें और लिटरेचर्स पढ़ते हैं जिनके अकीदे और मनहज के बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि किस फिक्र के थे, किस अकीदे और मनहज के थे। और हकीकत यह है कि ये सब के सब मुनकिरीन सुन्नत में से हैं और इन्हीं मुनकिरीन सुन्नत के चबाए हुए लुक्मे को ये पढ़ते हैं और उसी फिक्र के हो जाते हैं। कहने को तो अहले हदीस घराने का बच्चा है, एक लंबी मुद्दत तक देवबंदियों और बरेलवियों से हमारा निज़ा रहा तकलीद के मसले को लेकर, इसलिए हमें डर नहीं होता कि हमारा कोई बच्चा देवबंदियत को या बरेलवियत को कबूल कर लेगा। हम ये अपने बच्चों के बारे में खौफ नहीं खाते। लेकिन एक अजीम फितना जमात इस्लामी की शक्ल में जो जाहिर हुआ है, तो उस फितने के बारे में हम आगाही नहीं है और हमारे बच्चे उस जमात के अफकार को कबूल कर रहे हैं, उनके लिटरेचर्स को पढ़ रहे हैं और वही अफकार जो खा रहे हैं, उगल भी रहे हैं, हमें उसका एहसास भी नहीं है कि कितने हमारे नौजवान हमारे मदरसों के अंदर पढ़ने वाले अहले हदीस मदरसों के फारिगीन, उनके हाथों में मदरसे की डिग्री है। जामिया सल्फिया बनारस से पढ़ा हुआ है, जामिया इस्लामिया नूरबाग से पढ़ा हुआ है, जामिया इस्लामिया फैज़ियान से पढ़ा हुआ है, जामिया इस्लाह दारुल हदीस से पढ़ा हुआ है, सनाबिल से पढ़ा हुआ है। और यहां के फारिगीन में से भी बहुत सारे ऐसे नौजवान निकलते हैं जो जमात इस्लामी की फिक्र को लोगों के दरमियान फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तंबीह नहीं की गई, उन्हें आगाह नहीं किया गया। जितनी मेहनत की गई थी हमारे असलाफ ने बरेलवियत के और देवबंदियत के फितनों से अपने नौजवानों को बचाने के लिए मामूली मेहनतें की है। ये उनकी मेहनतों का, हमारे असलाफ की मेहनतों का नतीजा है, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आज एक अहले हदीस नौजवान के बारे में हमें डर नहीं होता कि वो देवबंदियत को कबूल कर लेंगे और बरेलवियत को कबूल कर लेंगे। लेकिन वो आसानी के साथ इखवानियत को कबूल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जो फितना जाहिर हुआ है, इस फितने के बारे में हमारे उलमा जिस कदर इस फितने से आगाह की जरूरत थी उतने एक्टिव नहीं है। हमें जरूरत है कि हमें अपने असलाफ से कुछ सबक हासिल करें। जो हमारे असलाफ गुजरे हैं बर्रे सगीर के अंदर ही, उनकी रोशन तारीख है इन फितनों से मुकाबला करने की। अल्लामा इस्माइल सल्फी गोजरानवाला रहमहुल्लाह की तारीख पढ़ा ले, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह की तारीख उठा ले, मियां सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह की तारीख उठा ले, मौलाना सफीर मुबारकपुरी और पूरा मुबारकपुरी खानदान इनकी तारीख उठा लें, साहिब औनुल महबूद, साहिब तोहफतुल अहवज़ी, साहिब मिरात, इन सब की तारीख उठा लें। अब देखें कि कैसे इन हमारे असलाफ ने इन फितनों से बचाने के लिए कुर्बानियां पेश की थी। और आज जो एक अजीम फितना जाहिर हुआ है, इस फितने के बारे में बोलने वाले कितने लोग हैं? बल्कि अगर कोई बोल रहा है मैदान में आकर और अपने इन नौजवानों को बचा रहा है इन फितनों से, तो हमें हमारी जमात में से बाद लोग इन पर उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि इनके पास कोई काम नहीं रहेगा, बस हमेशा इखवानियत और खारिजियत और इन्हीं चीजों के बारे में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये हमारे असलाफ की तारीख रही है कि खालिस दीन हमारे पास मौजूद है। कहीं से कोई फितना आकर हमारे इस दीन के ऊपर हमला करके हमारे इस दीन को दागदार ना कर दे।
ایک زمانہ تھا جب ڈر تھا ہمیں تقلید کے فتنے سے ہمارے نوجوان بہک سکتے ہیں. ہمارے اسلاف نے خوب محنت کی اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج تک اس کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان اس فتنے سے محفوظ ہیں. لیکن یہ جو نیا فتنہ ظاہر ہوا ہے جماعت اسلامی کی شکل میں, اخوانیت کی شکل میں, جنہوں نے ایک دو نہیں بے شمار بدعتوں کو اپنے اندر جگہ دی ہوئی ہے اور ان فتنوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں. انہی میں سے ایک فتنہ ہے کیا؟ یہ انکار حدیث کا فتنہ. آپ مولانا مودودی کے لٹریچرز پڑھیں, ان کی ایک کتاب ہے مسلک اعتدال. کسی نے اگر نہیں پڑھا ہے تو نہ ہی پڑھے, بہتر ہے, فتنے سے محفوظ ہے. لیکن اگر پڑھ چکا ہے تو مولانا اسماعیل سلفی گوجران والا رحمہ اللہ کی کتابیں بھی ضرور پڑھے. جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث, مولانا اسماعیل سلفی گوجران والا رحمہ اللہ کی کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا؟ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث. اس کتاب کو ضرور پڑھے. اسی طرح حافظ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ کی کتاب, جو ہمارے اس ہندوستان کی سرزمین کے ایک مایہ ناز عالم دین ہے, غالباً آپ لوگ واقف ہوں گے, بے شمار کتابوں کے مصنف. ابھی گزشتہ چند مہینوں پہلے جامعہ اسلامیہ بھوارا مدھوبنی بہار کے اندر جو 100 سالہ کانفرنس ہوئی, اس میں میں شریک تھا اور شیخ محترم کے ساتھ الحمدللہ اس کانفرنس میں 2 دن تک رہنے کا موقع ملا. شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ, جماعت اہل حدیث کے انتہائی عظیم عالم دین, کبار علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے, کافی عمر ہو چکی ہے. ان کی ایک کتاب ہے زوابع فی وجہ السنہ قدیما و حدیثا. عربی زبان میں, اللہ عالم اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, عربی زبان میں اس کتاب کا نام ہے زوابع فی وجہ السنہ قدیما و حدیثا. اس کتاب کے اندر شیخ نے انکار سنت کے فتنے کو زبردست طریقے سے اٹھایا ہے اور جتنے منکرین سنت ہے سب کی بکھیاں ادھر کر رکھ دی ہے. انتہائی مؤثر دلائل کے ذریعے شاندار اسلوب کے ساتھ ان تمام منکرین سنت کا منہ توڑ جواب دیا ہے. اور ان میں سے خصوصی طور پر مولانا مودودی کے زہر آلود افکار کا بالتفصیل جواب دیا ہے. اللہ شیخ کو جزائے خیر دے اس عظیم کتاب کے لیے. تفصیل کے ساتھ شیخ نے جواب دیا ہے اس انکار سنت کے فتنے کا, خصوصاً مولانا مودودی کی طرف سے جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان شبہات کا. مولانا مودودی کی ایک کتاب ہم نے کہا مسلک اعتدال کے نام سے ہے. اس کتاب کے اندر مولانا مودودی نے حدیث رسول کے اوپر ایسے ایسے اعتراضات اٹھائے ہیں جو در حقیقت منکرین سنت کے اعتراضات ہیں. جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اس وقت کے ایک مشہور منکر سنت تھے غلام پرویز کے نام سے, یہ مشہور تھے, یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے, چھپاتے نہیں تھے اپنے فکر کو. ایسے لوگ کم نقصان دہ ہوتے ہیں جو اپنے باطل افکار کو ڈنکے کی چوٹ پر کہے نا, ایسے لوگ کم نقصان دہ ہوتے ہیں. کفار زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ یا منافقین؟ منافقین, کیونکہ کفار کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تو کافر ہے, لیکن ایک منافق ہمارے لیے زیادہ کیوں خطرناک ہے؟ اسے ہم دھوکے میں اپنا مسلمان بھائی سمجھ سکتے ہیں, تو یہ زیادہ خطرناک ہے. تو اگر کوئی شخص کھلم کھلا کہے کہ ہم حدیث رسول کو نہیں مانتے تو اس کے فتنے سے بچنا تھوڑا آسان ہے. لیکن کوئی کھلم کھلا اس چیز کا اقرار نہ کرے اور کہے کہ نا حدیث رسول کو تو میں بھی مانتا ہوں, اور کام کیا کرے, اس دعوے کے خلاف کرے. تو جب مولانا مودودی نے یہ کتاب لکھی مسلک اعتدال نامی, تو غلام پرویز نے کیا کہا؟ غلام پرویز نے کہا کہ مولانا مودودی نے اس کتاب کے اندر تو وہی باتیں کی ہیں جو ہم کہتے ہیں, تو ہمیں آپ اتنا زیادہ لعن طعن کرتے ہیں اور مولانا مودودی آپ کو بہت پیارے ہیں. حالانکہ میرا جرم کیا ہے؟ جو باتیں میں کہتا ہوں وہی باتیں تو انہوں نے بھی کہی ہے. یہاں تک کہ اپنے مجلے میں مولانا مودودی کس کتاب کو چھاپا؟ جو منکرین سنت ہے مشہور, اپنے مجلے میں مولانا مودودی کس کتاب کو انہوں نے چھاپا والا تھا کہ ہماری فکر کا ترجمانی کی انہوں نے. تو یہ ہے مولانا مودودی کی یہ کتاب زہر آلود کتاب, جس میں انہوں نے حدیث رسول کے اوپر
عجیب و غریب اشکالات پیدا کیے اور لوگوں کے ذہن کے اندر شبہات ڈالے کہ حدیث رسول کے بارے میں جو آپ کی خوش فہمی ہے نا صحیح، یہاں تک کہ کہا مولانا مودودی نے کہ کوئی مبالغہ کرنے والا شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح. استغفر اللہ. کہتے ہیں کہ کوئی مبالغہ کرنے والا شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا. ان کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ ان کی کتاب سے عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ کلام اس میں نہیں بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیتاً ان پر اعتماد کرنا، ان پر یعنی روات حدیث پر، محدثین کرام پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے؟ وہ بہرحال تھے تو انسان ہی. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین جنہوں نے روایت کی حدیثوں کی، کہہ رہے ہیں کہ تھے تو انسان ہی، لہذا جب انسان سے غلطی ہو سکتی تو ان سے غلطی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے بعد کہتے ہیں ایک جگہ پہ، یہ ہے تفہیمات صفحہ نمبر 292. آگے کہتے ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ محدثین کرام صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے؟ صحت کا کامل یقین تو خود ان کو بھی نہیں تھا. استغفر اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے صحیح کے علاوہ کوئی حدیث نہیں رکھی، اور یہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ صحت کا کامل یقین تو ان کو بھی نہیں تھا. آگے کہہ رہے ہیں کوئی شریف آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث کا جو مجموعہ ہم تک پہنچا ہے وہ قطعی طور پر صحیح ہے. مثلا بخاری جس کے بارے میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، حدیث میں کوئی بڑے سے بڑا غلو کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں جو 6-7 ہزار احادیث درج ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہہ رہے ہیں کہ بڑا غلو سے غلو کرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحیح بخاری میں جو 6-7 ہزار حدیثیں درج ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں. تو لوگوں کے ذہن میں شک ڈال دیا نہیں ڈال دیا کہ صحیح بخاری پر آپ جو آنکھ بند کر کے اعتماد کر رہے ہیں نا، آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کر سکتے. حالانکہ اس امت کے کبار محدثین نے، ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے شمار جن کو آپ گن نہیں سکتے، ان تمام لوگوں کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری کے اندر تمام حدیثیں صحیح ہیں، اور صرف صحیح نہیں، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں. یہاں تک کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی، اور لکھی بھی کیسے؟ لکھنے سے پہلے کوئی بھی حدیث اس کتاب کے اندر درج کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے اس کی چھان بین کرتے تھے، اور وہ علل اطلاق اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے. ان کے پائے کا پوری دنیا میں کوئی دوسرا محدث نہیں تھا. تو اپنے اعلیٰ علم کی بنا پر اس فن کے سب سے ماہر اور اپنے اس مہارت کی بنیاد پر انہوں نے کوشش کی کہ سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثوں کو جگہ دوں. تمام صحیح حدیثوں کو نہیں رکھا، سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثوں کو رکھو. اس کے بعد جب یقین ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، کسی بھی طرح اس پر کسی طرح کا اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہ کتاب کے اندر اسے درج کریں، کیا کرتے تھے؟ غسل فرماتے تھے. 2 رکعت خانہ کعبہ کے اندر، یہ جب تمیز کا کام شروع کیا تو خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارہ کرتے. یقین ہو جاتا قلبی طور پر بھی کہ اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، تب اسے اپنی کتاب کے اندر درج کرتے. اور اس کے بعد اس زمانے کے
ان کے اساتذہ میں سب سے بڑے علم جرح و تعدیل کے امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، ان کے سامنے جا کر پیش کیا کہ استاد ذرا آپ چیک کر کے بتائیں کہ کسی حدیث کے بارے میں کہیں سے اعتراض کی کوئی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو استاد نے پوری کتاب میں صرف 4 حدیثوں کے بارے میں قلم رکھا کہ بہتر ہوگا ان کو نکال دیا جائے. ایسا نہیں کہ ضعیف ہے، بلکہ کسی کو ہو سکتا ہے کہ زبردستی کوئی اعتراض کر دے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا زبردستی اعتراض کرنے والے، کہیں کہ بہتر ہوگا کہ یہ موقع بھی نہ دیا جائے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 4 حدیثوں کو بھی نکال دیا. اس کے بعد جب لوگوں کے سامنے پیش کیا تو پوری امت نے اجماع کیا کہ یہ حدیثیں جتنی صحیح بخاری میں ہے یہ سب کے سب صحیح ہیں. اور مولانا مودودی کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی غلو سے غلو کرنے والا آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں. تو صحیح حدیثوں کے متعلق، صحیح بخاری کے متعلق اس طریقے سے مولانا مودودی نے لوگوں کے ذہن میں زہر بھرا ہوا ہے. یہاں تک کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی حدیثوں پر نام لے کر کہا کہ ان حدیثوں کو ہم نہیں مان سکتے، یہ حدیثیں صحیح نہیں ہو سکتی. بعض حدیثوں کے تعلق سے کہا کہ یہ عقل کے اندر آنے والی نہیں ہے. بعض حدیثوں کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. ممکن بھی ہے حقیقت میں کوئی حدیث قرآن کے مخالف ہو. حدیث مطلب کیا؟ حدیث مطلب اللہ کے رسول کا قول یا فعل یا عمل یا تقریر. تو اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا اور اللہ کے رسول ہی قرآن کو نہیں سمجھ سکے اور اس کے خلاف اللہ کے رسول نے بیان دیا، یہ ممکن ہے؟ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے تو اس شخص کو قرآن کی بعض آیتیں بھی قرآن کے مخالف نظر آئیں گی. صرف حدیث قرآن کے مخالف نظر نہیں آئے گی بلکہ قرآن کی بعض آیتیں بھی قرآن کی بعض آیتوں کے مخالف نظر آئے گی. تو کیا کرے گا؟ قرآن کو بھی چھوڑ دے گا. تو اس طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں کو بھی مولانا مودودی نے ٹارگٹ کرنا نہیں چھوڑا. تو یہ ایک عظیم فتنہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. جو بھی نوجوان جماعت اسلامی کے لٹریچرز پڑھتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، ان کے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں، سنتے ہیں ان کی باتیں، اسی طرح کی زہر آلود افکار سے ان کے ذہن کو گندا کیا جاتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے ہم نے کہا نا دجال والی حدیث کے بارے میں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ایک شخص وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، ایک بندہ ایک خوش فہمی میں گمان یہ مبتلا ہو کر جائے گا دجال کو دیکھنے کے لیے کہ میں تو پختہ ایمان والا ہوں، میں کیسے گرفتار ہو سکتا ہوں اس کے فتنے سے. حالانکہ دجال کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، علامت ہے کہ ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو اپنے آپ کو بڑا قوی مومن سمجھ رہا تھا وہ بھی جا کر کچھ دیر بعد کیا ہوگا؟ دجال کی پارٹی کا ایک ممبر ہوگا. تو میرے بھائیوں کہا نہیں جا سکتا کہ کون سا شبہ آپ کے دل کے اندر گھر کر جائے اور آپ کے اصل ورجنل دین کو بگاڑ کر رکھ دے. اس لیے ان فتنوں سے بچنے کا سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ اور اپائے کیا ہے؟ ان فتنوں سے دور رہنا. نہ یہ کہ پڑھیں دیکھتے ہیں، جو غلط باتیں ہوں گی ان کو چھوڑ دیں گے، جو صحیح ہوں گے ان کو لے لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا تھا کہ جو صحیح ہوگی ان کو لے لینا اور غلط کو چھوڑ دینا اور جا کے گھس کے دیکھنا کہ کون صحیح کون غلط ہے. اللہ کے رسول نے علل اطلاق یہ مشورہ دیا رہنمائی کی کہ اس سے دور رہو. فَلْيَنَا عَنْهُ من سمع بالدجال فَلْيَنْأَ عَنْهُ. یہاں تک کہا کہ دوڑ کر جانے والے سے چل کر جانے والا بہتر، چل کر جانے والے سے کھڑا ہونے والا بہتر، کھڑے ہونے والے سے بیٹھا رہنے والا بہتر. تو جو جتنا زیادہ ان فتنوں سے دور رہے اتنا زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کر پائے گا. ان السعید لمن جنب الفتن، وہ شخص بڑا نیک بخت ہے جو فتنوں سے محفوظ ہو گیا. تو میرے بھائیوں ابھی صرف ایک فتنے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اس طرح کے 4-5 فتنے اور ہیں بتانا ہے. تقریباً نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، بہتر ہوگا کہ اگلے فتنے کو ہم شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھ لیں. ابھی اذان دی جائے گی، آپ لوگ وضو کریں، نماز پڑھ کر
गुजारिश है कि बैठ जाए। आप लोग जितने भी थके हुए हो मुझसे ज्यादा थके हुए नहीं है। तकरीबन 8-10 दिन से मैं सफर की हालत में हूं और 2 घंटे 3 घंटे की नींद लेकर मैं चल रहा हूं। कहीं कार में बैठता हूं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जो मेरे साथ है वो जानते हैं कि फौरन सो जाता हूं, इसलिए कि कई दिन से नहीं सोया हूं, इंतहाई थका हुआ हूं, लेकिन आप लोगों की वजह से यहां पर बैठा हुआ हूं। गुजारिश होगी कि नमाज के बाद फिर बैठे, इंशाअल्लाह चंद और अजीम फितनों के बारे में आपको बताना है, उसके बाद इंशाअल्लाह हम यहां से रुखसत होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम फितनों से हमें महफूज रखे, ईमान की हालत पर हमारी वफात हो, नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हश्र हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।